رانا ثناء اللہ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا افغانستان کے لیے کہ آپ اپنے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کریں، ادروائز ہم ایسا کریں گے کہ ہم آپ کے اندر گھس کے آپ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب اس کا جواب آ گیا جناب، اور جواب بڑا شدید دیا گیا اور سخت دیا گیا، اور یہ دیا کس کی طرف سے گیا ہے؟ افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے۔ اور یہ مقبول جان نے گزشتہ دنوں ایک بات کہی تھی، اگر آپ وہ غور میں اپنے دماغ میں رکھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ اور یہ مقبول نے کہا تھا امریکہ اس خطے سے نکل چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے پاکستان اور افغانستان کو آمنے سامنے کر کے ان کی جنگ کروائے، اس خطے کو جنگ اندر دھکیلی رکھے، انڈیا ایک سائڈ پہ رہے اور یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ اب آپ کو اس حوالے سے اور یہ مقبول جان نے ایک رانا ثناء اللہ کا جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کے کاروائی کریں گے اگر افغانستان کے اندر لوگوں کو، دہشت گردوں کو نہ مارا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے وہ جو حملہ ہوا تھا افغانستان کے اندر پاکستانی سفارت خانے پہ، آج انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو وہ بندے مار دیے ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ان کا ایک اور بیان بھی آیا، بیان ذرا پڑھیے غور سے۔ نیچے انہوں نے بنگلہ دیش کی تصویر شیئر کی ہے، جب پاکستان ٹوٹا تھا تو ہمارے ماشاءاللہ یہ فوجی بیٹھ کے، یہ دو انڈیا کے فوجی اور ہمارے فوجی بیٹھ کے سائن کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ایگریمنٹ ٹوٹنے کا۔ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، یہ اوپر پشتو لکھی ہے، دا پاکستان داخلہ وزیر تھے۔ اب مجھے پشتو نہیں آتی لیکن میں نیچے اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کیا ہے۔ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، ایکسیلنٹ سر، افغانستان، سیریا اینڈ پاکستان آر ناٹ ترکی ٹو ٹارگٹ دا کردز ان سیریا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دس از افغانستان دا گریو یارڈ آف پراؤڈ امپائرز، کہ انہوں نے کہا کہ جی جو افغانستان ہے وہ شام بھی نہیں ہے اور نہ ہی جو ترکی کرد کے اوپر اور شام کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں نہ وہ ہے۔ افغانستان افغانستان ہے، افغانستان قبرستان ہے بڑے بڑے سورماؤں کی، بڑی بڑی سلطنتیں یہاں پہ آ کے نا دفن ہو گئی، ان کا قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ تھنک آف اے ملٹری اٹیک آن اس، سوچنا بھی نہ لیکن ہمارے اوپر حملہ کرنے کا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے انٹیریئر منسٹر۔ تو انہوں نے ٹھیک کہا بھائی وہ ایک ساورن کنٹری ہے، آپ کے اگر کوئی مسئلے ہیں آپ ان کو بولیں کہ بھائی اس کو کریں، وہ اس کو کریں گے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم گھس کے ماریں گے؟ انڈیا کو تو کبھی آج تک کہا نہیں گیا کہ گھس کے ماریں گے، انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا ہے، یہاں پہ حملہ کیا ہے، یا اے پی ایس میں حملہ کیا ہے، یا جہاں پہ بھی افغانستان میں حملے ہوئے ہیں انڈیا کرواتی ہے۔ کبھی ان کو تو آپ نے نہیں کہا کہ ہم گھس کے ماریں گے، اس کی کاروائی کریں گے تو ہم انڈیا میں گھس کے ماریں گے۔ اگر اتنے تیس مار ہان ہم ہیں، ہماری اتنی اوقات ہے تو ہم انڈیا کو بولیں نا ہم گھس کے ماریں گے۔ ہم اپنے ایک مسلم ملک کو یہ بول رہے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے، دس از ریئلی کنڈیمنیبل۔ اور ایسے بات نہیں ہوتی اپنے مسلمان بھائیوں سے، طریقے سے، تمیز سے، تہذیب سے بات ہوتی ہے۔ اگر آپ انڈیا کو کہیں نا گھس کے ماریں، آپ ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کو ہم گھس کے ماریں گے، تو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ یار یہ تو انڈیا کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے ادھر بھی انہوں نے کہہ دی اچھی بات ہے، ادھر نہیں کہتے، ادھر کہہ دیا جناب نے۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیے ذرا، ڈو ناٹ تھنک آف اے ملٹری اٹیک آن اس، ہم پہ سوچنا بھی نہ حملہ کرنے کا، ادروائز دیر ول بی اے شیم فل ریپیٹیشن آف دا ملٹری ایگریمنٹ ود انڈیا، نہیں تو وہی معاہدہ ہوگا شرمناک جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا، وہ تاریخ دہرا دی جائے گی۔ یہ بڑا خطرناک اور الارمنگ ہے۔ آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ اس کا کہا گیا ہے کہ پھر وہ ہوگا اگر تم یہاں پہ آؤ گے تو پھر ہم تھوڑا دو قدم اور آگے بڑھ جائیں گے، پھر نہ کہنا کہ آدھا پاکستان تمہارا ٹوٹ گیا۔ یہ الفاظ بولے گئے ہیں۔ تو ہمیں کیوں ضرورت ہے پنگا لینے کی ان سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے لڑا، جہاد لڑا یا جو بھی لڑا یا جو لڑوایا گیا یا ہم نے ٹرینڈ کیا، جس نے بھی کیا، ہمیں کیوں ضرورت ہے پنگا لینے کی جب وہ امریکہ یہاں سے بھاگ چکا ہے تو ہم یہاں سے بیٹھ کے بدماشیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ حالانکہ وہ انڈیا کا گورو آریہ جو اس امپورٹڈ رجیم چینج کے بڑا خلاف تھا، بعد میں اس نے کہا ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے جوتے ہیں نہیں ہیں اور یہ رشیا سے آئل اور تیل خریدنے کی باتیں کرتے ہیں کہ جا کے لیں گے، انہوں نے ان کو ٹھینگا دینا ہے۔ ہماری اوقات اتنی ہے نہیں ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کے معاملات کو تو دیکھ لیں، بعد میں اٹھ کے دھمکیاں دیں گے۔ دھمکیاں دینے کے پیچھے اور یہ مقبول جان کی وہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو لڑایا جانا امریکہ کی سازش ہے، امریکہ پیسہ دے گا، لڑائی ہم لڑیں گے، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی الارمنگ بات ہے کہ اس کو کنڈیم کریں۔ اگر کوئی بھی اس طرح کے ہمارے افغانستان کے حوالے سے کوئی بیان آتا ہے ہمارے وزیر داخلہ کا یا کسی کا بھی، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ مسلمان بھائی ہیں، آپس میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ یہ بدماشی اگر انڈیا کو دکھائے نا تو ہمیں اچھی لگتی ہے، دوسری طرف نہ دکھائیں، بری بات ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب اچھے طریقے سے بیٹھ کے اچھے بچوں کی طرح معاملات کو حل کریں اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ شکریہ۔